ہے تو پھر یہ سوچتا ہے کہ اگر کسی قوم نے غلط تجزیہ کیا، غلط قدم اٹھایا یا غلط انفارمیشن تھی تو وہ اپنے آپ کو سیلف کریکٹنگ پروسیس کے اندر ڈال لے گا. اور مجھے بڑا اطمینان تھا کہ دنیا کے باقی ممالک کے مقابلے پر مجھے امریکہ کا سیلف کریکٹنگ پروسیس نے بڑا متاثر کیا کہ یہاں پر سب چیز موجود ہے. مگر لو اینڈ بیہولڈ میں 1973 سے لے کر اب تک جتنا عرصہ گزرا اس کے اندر میں مسلسل وہی کیفیت دیکھتا رہا ہوں جو سیکھنے والی انسان کے اندر نہیں ہوگی. یعنی ایک ملک کی میں نے آپ کو اس وجہ سے مثال دی کہ وہاں پر مجھے اس بات کا احساس ہوا. تو میں یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ایک مرتبہ انہوں نے بلایا مجھے بات کرنے کے لیے، تو میں نے وہاں پر بھی یہی منطق رکھی. میں نے کہا کہ انسان جو ہے ایک نسل کوئی غلطیاں کرے گی، دوسری نسل اس کو بھول کر دوبارہ وہ غلطیاں کرے گی. اس کا کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ مجھے کوئی بہت زیادہ ہیومن ریس کے اعتبار سے اتنا کانفیڈنس میرے ذہن میں اب نہیں آتا. 40 50 60 سال گزارنے کے بعد اب میرا جو ایمان ہے وہ متزلزل ہو گیا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ سیکھ کر ایک پرامن معاشرے کی طرف جائے گی، کیونکہ ظلم اور ستم کی کیفیت جو ہے وہ ہتھیاروں کے ساتھ متعلق رہی ہے. جتنا بڑا ہتھیار اتنا بڑا قتال، چاہے وہ ایٹمک بام کی صورت میں دیکھ لیں یا آج بھی یہ دیکھ لیں کہ جب انسان کو مارنے پر آتا ہے تو لہذا اس کے اندر وہ ہمدردی کے جذبات جو ہیں وہ پہلے سے مسخ کیے جاتے ہیں. You have to criminalize a people. And that is what we see almost happening throughout the world. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی سائیکالوجی کے حوالے سے بھی اور ہیومن نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم اور آپ تجزیہ کریں گے، تاریخ کا بھی تجزیہ کریں گے، تو یہ RSS کا فینامنن اور یہ ہندوتوا کا فینامنن میں اور آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. اپنے خاندانوں کے اندر جب دوریاں ہوتی ہیں تو بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک ہی چیز کو کچھ لوگ دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور زاویہ فرق ہونے سے کچھ لوگ کسی اور نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. ایک ہی ایکسیڈنٹ دیکھیں گے، گواہوں کے درمیان تضاد آپ کو نظر آئے گا. اور پھر ایک اور بات ہے کہ جو آپ نے دیکھا اس کا ایک تعلق اس بات سے ہے کہ جتنے بھی پکسلز آپ نے اپنی آنکھوں کے ذریعے اور اپنے کانوں کے ذریعے رجسٹر کیے اس میں آپ کا موڈ اور قوم کے موڈ کا کیا تعلق ہے. وہ چھنی آپ استعمال کرتے ہیں اور الفاظ کا چناؤ 8000 الفاظ تک محدود ہونے کی وجہ سے وہ چھنی بھی ایسی ہے، بڑی کورس سی چھنی ہے. اور جب میں تجزیہ کر لوں گا یا آپ تجزیہ کر لیں گے، دوسری قوم یا دوسرے فرد تک جب وہ بات پہنچتی ہے تو وہ دوبارہ میری کیفیت اور قوم کی کیفیت کی چھنی سے گزاری جائے گی اور دوبارہ انہیں 8000 الفاظ کی کیلیڈوسکوپ کے اندر وہ پرو کر دوسروں کو بتائی جائے گی. تو بڑے کنفیوژنز ہیں اس کے اندر. تو لہذا آسان نہیں ہے. زیادہ آسان یہ ہے کہ گڑھے میں گر جائیں. لہذا فریکوینسی آف کریکشن از پور، فریکوینسی آف میکنگ مسٹیکس از مچ بگر. اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، اگر آپ کتاب پڑھیں، ایشیکوف نام ہے شاید ون آف دی آتھرز، ہیوبس، اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے 4-5 معمولی بیکار ایویڈنسز کی بنیاد پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ایسا کیس بنایا گیا جس کی بنیاد پر لاکھوں افراد کی جانیں گئیں. ایک وہ ٹیوبز تھے جن کو یہ کہا گیا ایلومینیم ٹیوبز، جو میزائل کے لیے شاید عراق نے منوائے تھے، یہ کہا گیا کہ یہ سینٹریفیوجز بنائیں گے، جبکہ ساری رپورٹس آ گئیں کہ اس کے سینٹریفیوجز نہیں بن ہی نہیں سکتے. اس کو گھما کر دیکھ لیا گیا کہ یہ 100,000 ریولیوشنز پر منٹ کے قابل یہ ٹیوب نہیں ہے، مگر دے اسٹک ٹو دیٹ ایویڈنس. دوسرا ایویڈنس کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ موبائل ویپنز، یہ کیمیکل ویپنز بنا رہے ہیں، اس کا ایویڈنس بھی غلط تھا. کسی نے کہا کہ نائجر سے یورینیم یہ خرید رہے ہیں، وہ ایویڈنس ہیڈ نو بیسس. بٹ جب ایک قوم کی نظروں کے اندر چشمہ باعث کا آ جائے تو اس باعث کے چشمے کے اندر انسان کا ذہن وہی چیزیں تلاش کرتا ہے
جو وہ تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اب آئیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کے اندر دو اقسام کی قومیں ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے ترقی کی، اور کس طرح سے کیسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو نہیں ترقی کر سکے۔ اس میں ایک چیز بڑی بنیادی ہے اور وہ ہے انکلوزیو انسٹیٹیوشنز۔ انکلوزیو انسٹیٹیوشنز کی فکر یہ رہتی ہے کہ قوم کے اندر کوئی ایکسکلوڈڈ طبقہ نہ رہے۔ یہ ایولیوشن انسان کی تاریخ کے اندر، آپ یورپ کی تاریخ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انکلوزیو انسٹیٹیوشنز کرنٹ تاریخ کے اندر تو انگلینڈ سے میگنا کارٹا کے بعد سے وہ بننے شروع ہوئے، کچھ فرانس میں بنے، کچھ اسپین کی طرف بنے، مگر اس کے برعکس ایسٹرن یورپ کے اندر ایکسکلوسیو انسٹیٹیوشنز رہے کہ وہ فیوڈلزم، وہ بادشاہتیں، وہ انسان کے حقوق سے انکار کرنا اور کچھ ایلیٹ کو پریفر کرنا اور کچھ کو پریفر نہ کرنا کی بنیاد پر جو بھی قومیں آگے بڑھتی ہیں، تو اگر انڈسٹریل ریولوشن بھی گزر رہا ہوتا ہے تو اس سے فائدہ وہ قومیں اختیار کر لیتی ہیں جو انکلوزیو ہوں، اور جو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے تیار ہوں اپنی قوم کے افراد کو، وہ قومیں مشکلات میں پھنسی چلی جاتی ہیں، معیشت کے اعتبار سے بھی اور انتشار کے حوالے سے بھی۔ اب اسی منطق کو جب میں آگے لے کر چلتا ہوں تو پھر میں ہندوستان کا تجزیہ کروں تاریخ کے اعتبار سے کیا ہوا۔ معیشت ہندوستان کی مغلوں کے زمانے میں، اور اگر آپ ولیم ڈیلرمپل کو پڑھیں تو ایک انارکی مثال کے طور پر اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ معیشت کے اعتبار سے انڈیا واز ون آف دا موسٹ پراسپرس ریجنز آف دا ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ اور اس کی ایک مثال دیجئے، آپ دونوں حضرات امبیسڈرز ہیں، آئی فرگیٹ دا نیم، کہ ایک امبیسڈر کو انگلینڈ نے بھیجا کہ بھئی اتنی پراسپرس خطہ ہے دنیا کا، یہاں جا کر بادشاہ کے سامنے اپنے کریڈنشلز پیش کرو اور کچھ تجارت کے حوالے سے کچھ تعلقات وہاں پیدا کیے جائیں۔ تو وہ امبیسڈر آیا یو کے سے، انگلینڈ سے، یو کے تو نہیں، انگلینڈ سے آیا اور بامبے کے راستے آیا، اور اس نے جہانگیر کے دربار میں اپنے کریڈنشلز پیش کرنے کی جب نیت کی تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حالات ایسے تھے اور اہمیت ایسی تھی جہانگیر کے دربار کی کہ اس امبیسڈر کو 3 سال لگے اپنے کریڈنشلز پیش کرنے میں۔ That just showed the fact کہ it was not an arrogance but just the fact کہ انگلینڈ کو کون جانتا تھا، اور وہاں سے پھر کیفیت اتنی خراب ہوئی۔ اور ایک واقعہ وہ اور لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہاں اتنی مساوات تھی، امبیسڈر لکھتا ہے، the British ambassador to India، وہ لکھتا ہے کہ یہاں کے حالات میں نے عجیب دیکھے، دنیا میں میں نے کبھی نہیں سنا تھا ایسے کہ بادشاہ جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ بازاروں میں بھی گفتگو کرے اور بات چیت کرے۔ اور اس نے کہا کہ میں جہانگیر کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بزرگ کے بوڑھا آدمی جس کے پاس سے بدبو آ رہی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے پاس وہ کھڑا بھی ہوا، اس سے بات بھی کی، اس کو اپنا باپ کہہ کر بلایا بھی، اس سے گلے بھی ملا، اور آدھا پون گھنٹہ یا گھنٹہ بھر اس نے اس کے ساتھ گزارا۔ تو there was a huge difference between civilizations۔ اچھا، اب یہ ساری سویلائزیشن جو آئی وہ عام بادشاہ تھے، اسلامی بادشاہ نہیں تھے، مسلمان بادشاہ تھے، اور وہ جو کلچر بادشاہت کا تھا وہ وہی تھا جو دنیا میں تھا، کوئی انوکھی بات نہیں تھی، سوائے اس کے کہ ان میں جو اچھے بادشاہ تھے وہ کچھ اسلامی اقدار کی بنیاد پر زیادہ مشہور بھی ہوئے اور انہوں نے رحم بھی کیا اور اپنی قوم کے ساتھ انصاف بھی کیا۔ مگر جب زوال آیا تو ایک ایسٹ انڈیا کمپنی جو بنی تو وہ سٹاک ہولڈر کمپنی تھی، انگلینڈ میں رجسٹر ہوئی، لوگوں نے انویسٹ کیا، لوگوں نے دیکھا اسپین سے جا رہے ہیں قافلے سمندری اور سارے ساؤتھ امریکہ لوٹ کر آ رہے ہیں، تو وہاں پر تو گنجائش نہیں بنتی تھی برٹش شپس کی۔ پھر نارتھ امریکہ میں بھی گئے، وہاں بھی گنجائش نہیں بنتی تھی، تو کسی نے کہا کہ انڈیا از فل آف riches، تو دس سٹاک کمپنی اس میں سٹاک خریدا تو کوئی 200 برٹشرز نے، اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی فلوٹ ہوئی اسی انٹینشن سے کہ تجارت کریں گے
اپنی سمندری راستے سے جہاز جائیں گے اور تجارت کریں گے. گریجولی یو اینڈ آئی نو کہ اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے ٹریڈنگ کمپنی. اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ ہے نہیں, یہاں پر ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, تو وہ معاملہ بڑھتے بڑھتے جہاں گیا, جیسی سازشیں ہوئیں, جس طرح سے میر جعفر اور میر صادق اور یہ سب لوگ وہاں ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر, جس طرح سے مغل زوال بھی ہو رہا تھا, اس زوال کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ برٹش یہاں پر آ گیا. اب جب برٹش آ گیا اور 1857 کی کیفیت پیدا ہوئی, اس کے بعد ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہندوؤں کو, دیکھیے میں جو گفتگو کروں گا اس کے اندر ہندو سے میری مراد کوئی ریلیجیس پریجڈس نہیں ہے. آئی ایم جسٹ ٹریسنگ the religious politicization of India. So keep that in mind. So therefore this is the qualification which I wanted to mention. تو وہاں پر ان کو محسوس یہ ہوا کہ مسلمانوں سے مسلسل ٹوٹل چھٹکارا بھی حاصل ہوگا اور برٹشرز کے ساتھ کوئی کولیبوریشن سے فائدہ ہو. اس کے اندر سر سید احمد خان بھی پیدا ہوئے, جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی سیکھنا پڑے گا علوم کو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ علوم نہیں سیکھو اور تم لوگ ترقی کر جاؤ. دیٹ واز اے ہیوج اسٹرگل. بٹ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم مسلمانوں کو خیال یہ ہوا کہ نہیں, یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا. دیٹ پوائنٹ از ارلیئر دین قائد اعظم. یعنی قائد اعظم کو جب خود احساس ہوا, اس سے پہلے مسلم لیگ بنی. اینڈ ریسنٹلی آئی واز ریڈنگ دا میموائرز آف سر آغا خان III, سلطان محمد شاہ. ان کا کہنا یہ تھا کہ سب سے زیادہ, اینڈ ہی واز نریٹنگ دا فیکٹ کہ محسن الملک اور ان کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو یہ احساس ہوا کہ political Hindu of India will never give the rights to the Musalman. یہ جب احساس ہوا تو انڈیا وہ مسلم لیگ بنی. مگر he writes کہ the biggest opponent of the Muslim League was one of our own, who was a young barrister who had started a lucrative practice in Bombay. These were the words he used. And then he mentions later how did Qaid Azam Muhammad Jinnah, after all his efforts for united India, when he failed, تو then پاکستان کا نوشن بڑھا. اب آپ یہ دیکھیے اسی زمانے کے ساتھ کیا کیفیت چلتی ہے. ایک دور اور آتا ہے, یہ آریہ سماج جو ہے وہ 1875 سے شروع ہوا. آریہ سماج was a discussion of the superiority of the Hindu madhab and the fact that the Muslims have to be forcefully converted. تو آریہ سماج کی 1875 سے ایک لینڈ مارک آپ کے ذہن میں آئے. اس کے بعد 1906 کے اندر مسلم لیگ کی فارمیشن, 1915 کے اندر ہندو سبھا اور ہندو مہاسبھا کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اور گاندھی جی, آپ یاد رکھیے کہ خلافت موومنٹ کے اندر there was a semblance of Hindu Muslim unity, خلافت موومنٹ, جس کے اندر پھر گاندھی جی withdrew اور ابو الکلام نہیں, مولانا محمد علی جوہر was left holding the burden for some time. And in 1923 Savarkar, who is the founder of Hindutva, in fact coining of the word of Hindutva, اس نے چار ریکگنیشنز رکھیں کہ ہندو یہ ہوگا جو اپنے فادر لینڈ اور مدر لینڈ سے آئیڈینٹیفائی کرے گا, ہندو جو زبان سنسکرت کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس کے ساتھ وفاداری دکھائے گا, اور پھر اس کو لے کر گوالکر وغیرہ چلے. یہ تو ایک تاریخی کیفیت ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں اب کیا ہوا. اب یہ ہوا کہ پاکستان جس کو کبھی وہ سولو اور ہضم نہیں کر سکے تھے, اور مسلمان جس کو یہ احساس in the beginning of the 19th century ہونا شروع ہوا کہ ہندو ساتھ نہیں چلائے گا, اور یہ میجورٹی اگر جمہوریت والی انصاف والی میجورٹی ہو جس کے اندر مائنورٹیز کو بھی برابر سمجھا جائے تو وہ ہضم ہو سکتی ہے. مگر ایکسپلائٹیٹو میجورٹی ہو جو مائنورٹی کو بالکل اگنور کرے, وہ ہضم نہیں ہوگی. تو سارے امپورٹنٹ مسلمان لیڈرشپ نے یہ طے کیا کہ پاکستان بننا چاہیے. البتہ ایک بڑا فیکشن آف مسلمان انکلوڈنگ سم آف مائی ریلیٹیوز اسٹیڈ بیک ان انڈیا, مائی ویری close and dear relatives, and I remember discussing these things in Lucknow with them once upon a time in the 70s, even in the late 60s, کہ جہاں پر میرے رشتہ دار یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاکستان بننے کی وجہ سے ہم مظالم سے دو چار ہیں, اگر تم نہیں بناتے پاکستان اور ہم اکٹھا ہوتے
تو ہم ان سب کا مقابلہ اچھی طرح سے کر سکتے تھے. So I have heard that within my own family and I have argued upon it within my own family, but this is the discussion, this is the real discussion of the Musliman of India. یعنی آپ سمجھتے ہیں جب قائد اعظم یہاں آ گئے تو انہوں نے ہندوستان کو اکیلے نہیں چھوڑا, وہاں کے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا, انہوں نے دو لوگوں کو, دو پرسنالٹیز کو اس لیے احکامات دیے, مگر اس زمانے کے احکامات یہی ہوتے تھے کہ سرکمسٹانسز میں چینج. ایک چودھری خلیق الزما صاحب تھے, آپ واقف ہوں گے, اور دوسرے تھے نواب اسماعیل خان. نواب اسماعیل خان صاحب بلانگ ٹو میرٹھ اور چودھری خلیق الزما صاحب بلانگ ٹو لکھنؤ. اور دونوں سے قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جی ہم جا رہے ہیں, آپ لوگ یہاں رہیں, آپ کے پراپرٹیز ہیں, آپ رہنا بھی چاہتے ہیں, اور یو ول بی ریسپانسبل فار دا مسلمز آف انڈیا. سو دا پاکستان ڈڈ ناٹ فارم کہ بھئی وہ جانے ان کا کام جانے, دیٹ از دا انٹرنل میٹر. اٹ واز نیور فارم لائک دیٹ. It was a division of territory to administratively handle different populations, ideologically handle different populations, but at the same time the concern remained قائد اعظم کی نظروں کے اندر. اب جب یہ ایکسٹریمزم جس انداز سے چلتا گیا تو آپ دیکھتے ہیں ایم جے اکبر صاحب, who is a journalist, you are aware of him, and he was with the Congress for a long time, and 3 or 4 years ago he joined BJP. تو ایم جے اکبر صاحب نے ایک کتاب لکھی رائٹس آفٹر رائٹس, اینڈ دیٹس اے گڈ, جب آپ اپنی ریسرچ کمپائل کیجئے گا ہسٹورک, تو دیٹس اے ویری گڈ کمپلیشن آف دا فیکٹ کہ کتنا ہر رائٹ کے اندر مسلمان کو کتنا گرایا گیا ہے. اور ہوتا یہ ہے, اگر آپ واقف ہوں, کیونکہ میں تو جاتا رہا ہوں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا رہا ہوں, میں واقف ہوں کہ ہر رائٹ کے اندر ہوتا کیا ہے, ایک خاندان کا ایک بندہ اگر ترقی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے سارے خاندان کو ساتھ لے کر چلتا ہے. اچھا, مگر اگر اس کا کاروبار تباہ ہو جائے اور اس کی دکان جلا دی جائے تو صرف وہ ایک نیچے نہیں گرتا, وہ سارا خاندان گر جاتا ہے. تو رائٹس آفٹر رائٹس از واٹ ہیز ہیپن ان انڈیا, جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ مسلمان از دا موسٹ ڈاؤن ٹراڈن آف دا مائنورٹیز ان انڈیا. تو یہ اکنامک آئسولیشن جو ہے وہ اسی انداز سے ہوتا ہے. ایک رائٹ جو ہے نا وہ پورے شہر کی آب و ہوا ختم کر دیتا ہے, تعصب کو بڑھا دیتا ہے, لوگوں کو گرا دیتا ہے, اور اٹھنے میں ایک اور جنریشن لگتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ the percentage of Muslims in India, which could be around 14 or 15%, were never represented in the political spectrum at all. میں ایک مرتبہ جے پور گیا تو وہاں کچھ مسلمان ڈرتے ڈرتے مجھ سے بات کرنے آئے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اسمبلی میں کتنے مسلمان ہیں. انہوں نے کہا 2% یا 3% بھی نہیں ہے. پاپولیشن کتنی ہے؟ انہوں نے کہا تقریباً 12% ہے. So that has happened. Non-representation has also happened. پھر ایک سمبولک, یعنی سر آغا خان لکھتے ہیں کہ کانگریس کے ساتھ جب ہم نے اپنا ہوپ چھوڑا, وہ اس بنیاد پر چھوڑا کہ ہر امپورٹنٹ فورم کے اندر وہ ایسے مسلمانوں کو بھیج دیتے تھے جو انکانسیکوینٹل ہو معاشرے میں, جن کا اوپینین نہیں ہو. اینڈ وی تھاٹ کہ بھئی اگر پریوی کونسل بن رہی ہے اور یہ بن رہا ہے اور وہ بن رہا ہے, اس کے اندر اوپینینیٹڈ لوگوں کو بھیجیں. دے سینٹ پیپل who were not real representatives. So that's what still happens, کہ جب ٹکٹ دیا جاتا ہے تو ایسی لوگوں کو بھی جو 2% out of the 15% who should be there, ایسے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے who do not represent that class. اب جس انداز سے یہ چل رہا ہے وہاں پر آپ یہ کیفیت دیکھیے, یہ ایک ایکسکلوزیو سوسائٹی بن رہی ہے. اس کے برعکس آپ ایک انکلوزیو سوسائٹی بن رہے ہیں. This is very important to understand the difference. India is falling in those pitfalls, یا ان گڑھوں میں گر رہا ہے جن گڑھوں سے آپ نکل کر آئے. اور آپ کن گڑھوں سے نکل کر آئے؟ آپ ایکسٹریمزم اور پاپولیشن پولرائزیشن کے گڑھوں سے نکل کر آئے. آپ نے وہ قیمت ادا کی ہے اپنے معاشرے کے اعتبار سے. یہ اے پی ایس کیا تھا؟ یہ آپ نے قیمت ادا کی ہے کہ آپ کو احساس ہوا کہ اپنی قوم کے اندر پولرائزیشن پیدا نہیں کرنی, آن واٹ ایور گراؤنڈز, even if it is religious grounds, even if it is on political grounds, because these polarizations create an exclusive institution جو ترقی کر ہی نہیں سکتا. تو آپ اس سے نکلے.
आपने क्या किया? देखो मैं आपको सिम्टम्स बताना चाहता हूं और सिम्टम्स के बाद आपके एक्शंस. आपने क्या किया एहसास के जरिए, जो आप फरमा रहे थे कि मैं यहां आया था, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, तो एहसास के दौरान आपने क्या किया कि आपने इंक्लूड करने की नियत की. अच्छा, और एक इलीटिव सोसाइटी इसके बरक्स इंडिया में क्या कर रही थी? उन्होंने कहा जी हमने टोटल लॉकडाउन किया है, और जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ से ज्यादा लोगों ने माइग्रेट किया वहां पर पैदल. They walked hundreds of miles because the country and the state disowned them. कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमने सेहत के एतबार से, सेहत के उसूलों के एतबार से नहीं करना. But at the same time, if you look at Indian polls, Modi government's popularity has not reduced despite the COVID situation. यानी you would expect कि कोविड के अंदर बहुत हालात खराब हुए तो लिहाजा पॉपुलैरिटी इनकी कम होगी. नहीं हुई. क्यों? कि ही इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट फिडल, ही इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज एनट्रांसिंग द पीपल ऑफ इंडिया, एंड ही इज गेटिंग एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ दैट ऑर्केस्ट्रा विच ही इज, जिसकी सिम्फनी को वो लीड कर रहे हैं. और वो ऑर्केस्ट्रा है तासुब का, और तासुब का ऑर्केस्ट्रा मुझ जैसा आदमी वाकिफ है. यानी आपने ये फरमाया अभी थोड़ी देर पहले कि इसका भी कोई एंड होता है, मतलब जो चीज चढ़ती है वो गिरती है. आई एम वन ऑफ दोज हु हैव बीन फूल्ड बाय दिस माई सेल्फ. आई फूल्ड माई सेल्फ कि जब कराची के अंदर MQM का तासुब चढ़ने लगा और बढ़ने लगा, तो आई वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु कुड नेवर अग्री, नॉट फ्रॉम डे वन, हु कुड नॉट अग्री टू दैट फिलॉसफी कि रेशल बुनियादों पर इंसानों का प्रेफरेंस किया जाए या जबान की बुनियाद पर किया जाए. और जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था जिसके अंदर अरबी और अजमी को बराबर किया था, तो फॉर मी टू अनलर्न दिस आफ्टर 1400 years, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल. मगर मैंने ये समझा था, माई रिलेटिव्स देन वेंट अलोंग विद दैट फिलॉसफी, तो मैंने ये समझा कि 5-6 साल लगेंगे, खत्म हो जाएगा. नहीं, इट डिड नॉट. It took 15 or 20 years for that philosophy to end. तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर अमेरिका में आज ये शुरू हुआ है मामला, तो 20-25 साल से कम की कहानी नहीं है. अगर यूरोप के अंदर ये मामला शुरू हुआ था, जहां मैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव तारीख के हवाले से आपको दरखास्त करूंगा कि व्हाई नेशंस फेल्स इज अ गुड बुक विच टॉक्स अबाउट दीज फिनोमिनन्स, तो उसके अंदर आप ये देखें कि यहूदियों को जब आइसोलेट किया गया, तो बर्लिन के अंदर द ज्यूइश घेटो, बर्लिन के अंदर जो ज्यूइश घेटो was 10 yards wide and 4 kilometers long. Can you imagine? कि all Jews stayed in Berlin in that ghetto which was 10 yards wide and 4 kilometers long. They couldn't stay out. सुबह काम पर जा सकते थे, वापस आना पड़ता था, शादी करते थे बगैर परमिशन के, शादी नहीं होती थी. बट किसी को सप्रेस करके खत्म तो नहीं किया जा सका. When the time came, they were able to rise back and do whatever they want to, and they're repeating that. यानी आप गाजा को अगर आप देखेंगे तो गाजा ये तो 10 yards और 4 kilometers long था. गाजा at some places is 4 or 5 kilometers wide and maybe about 20 kilometers long. इससे ज्यादा बड़ा नहीं है. मेरे ख्याल से इस्लामाबाद से छोटा है हर एतबार से. तो लिहाजा मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि ये कैफियत जो हिंदुस्तान के अंदर चली है, ये चलेगी. And it's not going to end as fast as we and I would like it to end. और इसके साथ साथ उनको एक और जहन के अंदर एक बात आई है कि आर्या समाज के साथ साथ आज का हिंदुस्तान अपने आप को तस्वुर करने लगा है कि it wants to become a superpower. But it's a belligerent India which doesn't care about its own minorities, which doesn't care about its own neighbors. It has had poor relations with Sri Lanka, for example. And let me narrate an incident. जब मैं श्रीलंका भी घूमने फिरने जाता था, क्योंकि it was cheaper to go to Sri Lanka than any country in the West, तो वहां पर लोग मुझको कहते थे कि अगर कहीं तुमको कोई डिस्टर्बेंस नजर आए तो तुम फौरन गाड़ी से उतर कर कहना कि तुम पाकिस्तानी हो, क्योंकि अगर तुमको उन्होंने समझा कि तुम इंडियन हो तो ये मार देंगे तुमको जान से.
تو سری لنکا کے اندر بھی کچھ وہ کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ایسی منافرت ہے. نیپال از ناٹ ہیپی ود دم. Pakistan has never been happy with them. They go across Pakistan and try to establish relationships with Afghanistan and try to exploit Pakistan and پاکستان کے اندر دہشت گردی پیدا کرنے کے اعتبار سے وہاں سے بھی یہ حملہ کرتے ہیں. تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے دس از گیونگ ڈیویڈنڈس ٹو دیم. یہ جو آئیڈیالوجی ایم کیو ایم کی تھی واز گیونگ ڈیویڈنڈس کے جو اردو اسپیکنگ بلاک تھا واز ووٹنگ فار دیم. تو یہ اس کو ایکسپلوئٹ کرنا, یہ کہنا کہ یور بیکس آر ٹو دا وال, جب آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ تمہاری بیکس آر ٹو دا وال, تمہیں ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے اور خواب دکھائیں, تو اس کے اندر ہیومن نیچر جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہیومن نیچر کے اندر لو, ہیٹ اور فوبیاز آر انگرینڈ. دس از دا بیوٹی آف ہیومن نیچر اینڈ دس از دا ایولنس وین دیز تھنگز آر ایکسپلوئٹڈ, کہ اس ایولنس کے بعد ہم چلیں گے. خوشونت سنگھ نے اپنی کتاب اینڈ آف انڈیا کے اندر بڑا اچھا ایک لکھا, اس نے کہا کہ انڈیا کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, انڈیا ختم ہو جائے گا. اس نے کہا کہ انڈیا کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنے آپ کو ختم کر لے گا. ایک لڑکی ہے اے گڈ جرنلسٹ, اس نے گجرات فائلز کے اعتبار سے نام سے کتاب لکھی ہے, گجرات فائلز اباؤٹ دا گجرات میسیکر. ہر فادر اینڈ آئی تھنک ہر بردر ور کلڈ ان دا گجرات میسیکر. اور اس نے وہ ساری چیز کو ٹریس کیا ہے کہ جب یہ باعث شروع ہوتا ہے تو ساری جوڈیشری ایکسپلائٹ ہوتی ہے. ان کو وہاں پر ایشورنسز دی گئیں جو گرفتار ہوئے, جب وہ بدماشی کرنے نکلے تھے تو ان کو ایشورنسز دی گئی تھیں کہ 3 دن سے زیادہ تم نہیں رہو گے, ڈونٹ وری, گو آؤٹ اینڈ ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو. جب وہ گرفتار ہو گئے تو ان کو ایشورنسز دی گئی کہ تمہارے ساتھ, اینڈ دس از آل دیئر ان دا گجرات فائلز. اٹس اے ویری بریلینٹ یگ لیڈی رانا ایوب جس نے وہ کتاب لکھی ہے, اور اس کے اندر پھر جب کیسز گئے آگے تو پوری جوڈیشری ججز کو بدلا گیا. Not a single person was sentenced for the Gujarat massacre. The same thing happened to the Sikh riots in India. وہاں بھی آپ ساری اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جو 83 یا 84 میں ہوئے تھے آفٹر اندرا گاندھی واز کلڈ, تو کسی کو سزا نہیں ملی وہاں پر. So the entire judiciary, you look at this 5th August change in Kashmir, اس کے اوپر سپریم کورٹ while it was hearing other things in urgency refused to hear this until it became law. جب بل آیا پارلیمنٹ کے اندر تو دیٹ واز اے ٹائم سپریم کورٹ اپنی ہیئرنگ شروع کر اس کو ڈیلے کر سکتی تھی. They didn't. So it is a total capture of Indian society. یہ جو ہندوتوا ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹوٹل کیپچر ہے آف انڈین سوسائٹی, اور اس غلط فہمی کے اندر کہ دے آر بیکمنگ اے بگ سپر پاور یا سپر نیشن, تو اس غلط فہمی کے اندر وہ اپنی قوم کے اندر اتنا تضاد وہ کریٹ کر رہے ہیں غریب اور امیر کا. اینڈ لیٹ می اگین ریمائنڈ یو, کیونکہ آپ لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں, آپ کے پاس آ کر جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ایسی رکھوں جو عام آدمی نہیں پڑھے گا. تھامس پیکیٹی کی 2 کتابیں ہیں, اینڈ ہی ٹاکڈ اباؤٹ ایلیٹزم اینڈ ایکسپلائٹیشن. ایک اس کی کیپٹل ان دا 21st کیپٹلزم اینڈ آئیڈیالوجی ہے, اور ایک ہے کیپٹلزم ان دا 21st کیپٹل ان دا 21st سینچری. اس کے اندر there is a graph which I have tweeted also and it is talked about کہ elitism یا wealth کا جو فرق ہے between the rich and the poor, وہ between 2014 and 2018 جن کنٹریز میں بڑھا ہے سب سے زیادہ انڈیا میں بڑھا ہے. Can you imagine that? آپ سوچ سکتے تھے کہ ویلتھ انیکوٹی, انڈیا از اے کنٹری جہاں سب سے زیادہ ویلتھ انیکوٹی آئی ہے, وچ کریٹس ڈفرنٹ کائنڈ آف اے ٹینشن. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا جو ایکسپلوئٹیٹو سوسائٹی اب بنتا چلا جا رہا ہے اس کے اندر وہ ان گڑھوں میں گر رہا ہے جہاں سے آپ نکلیں. لہذا اس کی غلطیاں چلتی رہیں گی. لہذا یہ 5th اگست سے غلطی نہیں ہے. لہذا
اب رائٹس کے اعتبار سے بھی یہی ہوگا. لہٰذا انہوں نے سٹیزن شپ کے اعتبار سے ایک بات طے کر لی ہے کہ اگر تم ہندو ہو کہیں سے بھی ہوگے تو تم آ جاؤ, تمہارا یہ وطن ہے. اگر تم ہندو نہیں ہو تو بھی آ سکتے ہو. اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں اپنے اینٹیسیڈنٹس کے حوالے سے حساب دینا پڑے گا. کون یہاں غریب آدمی سے جا کر آپ پوچھیں کوئی پراپرٹی ہولڈر ہوتا ہے؟ اگر آپ آئی میٹ شیخ حسینہ واجد ان باکو فار ایگزامپل اینڈ آئی مینشن ٹو ہر کہ واٹ ایور از ہیپننگ ان انڈیا, اس وقت تک صرف آسام رجسٹریشن ایکٹ آیا تھا. تو میں نے ان سے مینشن کیا کہ یہ آسام رجسٹریشن ایکٹ جو ہے اس کے بڑے ریپرکشنز ہیں آگے چل کر, اور جو بنگالی مسلمز ہیں ان کے اوپر ان کا اثر ہوگا. انٹل دیٹ مومنٹ, دیٹ ٹائم, مے بی اٹ واز اباؤٹ 1.5 year ago جب ہم باکو گئے تھے, مے بی 1 year ago, تو جب تک یہ اگست 5 والی کیفیت نہیں آئی تھی اور اس کے بعد کی چیزیں نہیں آئی تھیں, تو شی تھاٹ کہ نہیں, اس کا امپلیکیشنز یہ نہیں ہے اور یہ صرف مسلمانوں پر اثر نہیں کرے گا. بٹ لیٹر آن آئی ایم شیور سب کو پتا چل گیا کہ وہ صرف مسلمانوں کو آئسولیٹ کر, 15% پاپولیشن کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے, نمبر 1. نمبر 2, مسلمان کی سائیکی اس کے مذہب کے ساتھ اور اس کی ریئیکٹو پوٹینشل کے ساتھ کبھی مت بھولیے گا. اٹ ہیز اے ریئیکٹو پوٹینشل, لیٹس سیٹ دا بیٹر, but the Musliman can't take all this lying down. Period. Has never taken it in any region of the world. What implications it has for my country? میرے ملک کے لیے سب سے بڑی implications یہ ہے کہ اگر unrest کسی طرف بھی ہو, چاہے وہ افغانستان میں ہو چاہے انڈیا میں ہو, تو we are tested. Why we are tested? Because انڈیا کا تو ہیبٹ یہی ہے کہ وہاں کچھ ہوگا وہ کہے گا پاکستان کرا رہا ہے. اینڈ انڈیا نے اتنی آگ لگا دی ہے اپنی مائنورٹیز کے اندر کہ وہاں پر جو بھی ریئیکشن ہو, اینڈ آئی پریڈکٹ, آئی ہوپ آئی ایم رانگ, آئی پریڈکٹ کہ دا مسلمان ول ناٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. آئی ہوپ دے کنٹینیو ٹو اڈاپٹ ڈیموکریٹک مینس ٹو اوور ٹرن واٹ ایور دا ڈائریکشن آف دس ہندوتوا از, ٹو کم بیک ٹو واٹ ایور دے پروکلیم. وی نیور پروکلیمڈ اے سیکولر پاکستان, دے پروکلیمڈ اے سیکولر انڈیا, اینڈ دے ہیو لیفٹ all their proclamations on the side. یہی وہ RSS ہے جس کا نتھورام گوڈسے نے گاندھی کو اس وجہ سے قتل کیا کہ گاندھی میں have had a more secular approach. تو لہذا it is a very, very dangerous راستہ جس کے اندر انڈیا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی امپلیکیشن ہمارے اوپر صرف یہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, اس کی امپلیکیشنز ان دا لانگ رن ہماری ڈیفنس اسٹریٹجی پر بھی بہت ہوں گی. اٹ از آرمنگ اٹ سیلف ٹو دا ٹیتھ. یہ آئی ڈو ناٹ آئی enjoy mentioning the fact that Arundhati Roy and so many other people who have said to India کہ دیکھو جو کچھ بھی تم کشمیر میں کر رہے ہو, کشمیر is not a part of India anymore as far as the people's hearts are concerned. اس نے جب افغانستان کے اندر امریکہ نے حملہ کیا اور پاکستان کے ساتھ ان کی ایک کولیبوریشن ہوئی, you are with us or not with us or whatever, and we bent over and followed what they did. تو کنڈیشن یہاں کی گورنمنٹ نے اس زمانے کی یہ لگائی تھی کہ تم کسی اور کو اس ایکویشن میں نہیں لاؤ گے. تو اروندھتی رائٹس دین کہ انڈیا از فیورشلی شیکنگ ہر ہپس ٹو اٹریکٹ امریکن اٹینشن, کہ ہم بھی ہیں افغانستان کے سلسلے میں, ہم سے بھی بات کرو. The same thing is happening today. چائنا کو بوگی بنا کر انڈیا از اگینسٹ feverishly shaking her hips to attract western attention کہ ہم مشکل میں ہیں. It wants to exploit this situation. جیسے چائنا کے ساتھ اسکرمش میں 62 کے بعد ہندوستان نے ایکسپلائٹ کیا اور اپنی وفاداریاں بدلیں, اسی طرح سے اب بھی یہ ہندوستان چاہتا ہے کہ ویسٹرن انفلوئنس وہاں پر اس طرح سے بڑھے. وی ہیو ٹو پریزنٹ اے فیس کہ وی آر ناٹ اینٹی انڈیا but we recognize India as a developing fascist polity. ہم نے یہ کہنا ہے, ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جو جینوسائیڈ کی طرف راستے آتے ہیں, جس طرح کی سڑکیں بنتی ہیں جینوسائیڈ کی طرف, وہی سڑکیں انڈیا میں بن رہی ہیں. ہم نے دنیا کو جو ایٹراسٹیز ہوئی ہیں وہ بار بار دکھانی ہے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ
टेररिज्म के लेवल के नीचे सारे फ्रीडम मूवमेंट्स जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक थे, उससे हटकर नहीं थे, ऑल केम अंडर द बैग ऑफ टेररिज्म. इंडिया इसराइल नेक्सस जिस एतबार से बढ़ रहा है, दैट शुड बी एनफ ऑफ अ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस कि वो डेमोग्राफिक चेंजेस जो अपने इसराइल के अंदर, फलस्तीन के अंदर लाया, वही डेमोग्राफिक चेंजेस कश्मीर के अंदर करना चाहता है. जो क्वाड के एतबार से इंडिया का कोऑपरेशन अब बढ़ गया ओशंस के हवाले से, इट वांट्स टुगेदर विद ऑस्ट्रेलिया, Japan and United States, it wants to claim the oceans as its domain. That's a threat for Pakistan. Its procurement of weapons, including Brahmos 1, which is Mach 2.8, they are looking for Brahmos 2 development, which is Mach 8.5. Seconds ke andar, it will be landing in Pakistan. So a very dangerous situation is emerging. और इस डेंजरस सिचुएशन की जो वाइल्ड फायर की कैफियत बनती है, वो वैसे बनती है जब आप इसको हिंदुत्व के साथ इंटरलिंक कर लेते हैं. तो द वेपनरी अलॉन्ग विद हिंदुत्व एंड द वे इंडिया हैज रिएक्टेड, यानी उसको भी तो देख लिया. साइकोलॉजी ऑफ रिएक्शन क्या है? पुलवामा के बाद जो साइकोलॉजी ऑफ रिएक्शन है इज नी जर्क. And that will happen all the time because जिस रोमांस के साथ उसने अपनी कौम को बायस किया है, उस रोमांस का बुनियाद ये है कि it will be doing irresponsible knee-jerk reactions because that is what it is all about them. यानी सोच समझकर तो कोई काम नहीं करेंगे फिर ये. तो पुलवामा के अंदर आपने देख लिया कि किस तरह से किया, थैंक्स टू आवर ओन फोर्सेस जिन्होंने ऐसा मजा चखाया जिसको सियासतदानों ने अभी डाइल्यूट भी कर दिया कि हमने बंदा भी गिराया, जहाज भी गिराया, बंदा वापस भी कर दिया फॉर द सेक ऑफ पीस, नॉट अंडर एनी प्रेशर. तो लिहाजा मैं आपके सामने इतनी सारे इंसिडेंट्स और बातें इसलिए रखना चाहता था कि टू मी ह्यूमन साइकोलॉजी हैज अ ग्रेट पार्ट हियर. इट इज एन एनिमिटी which has been proclaimed by India throughout our history, चाहे वो FATF हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, कोई फोरम हो, उसने पाकिस्तान को दहशतगर्द लेबल किया. जब दहशतगर्दी का एक्सक्यूज मिल गया तो उसने दहशतगर्दी का राग अलापा है. तो लिहाजा आई डोंट एक्सपेक्ट इंडिया टू चेंज इन द नियर फ्यूचर. देन व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये जो थिंक टैंक्स है माशाल्लाह, इन्होंने एक बात ये कही कि जी जो गवर्नमेंट नैरेटिव है वो हम उनको फिनिश करके भी देंगे. मैं तो दूसरी बात भी कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके जहन में जो चीजें आए तो यू हेल्प मॉडिफाई गवर्नमेंट्स नैरेटिव आल्सो बिकॉज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन विच दीज थिंक टैंक्स इलैबोरेट अपॉन एंड थिंक अबाउट. क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है एक बड़ी खूबसूरत माशरा पाकिस्तान में जन्म पा रहा है. जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने बहुत कुछ सीखा. यार आप ये देखिए कि आपका हैट्स ऑफ टू यू पीपल कि आपने इतने लाखों रेफ्यूजीज अपने यहाँ रखे और वो लोग जो आपको नसीहतें करते हैं ह्यूमैनिटी के हवाले से और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो 100-100, 200 रेफ्यूजीज लेने से इनकार करते हैं. डूबने देते हैं मेडिटेरेनियन में मगर लेते नहीं है. तो हैट्स ऑफ टू यू पीपल, यू हैव लर्नड, यू हैव सैक्रिफाइस्ड. You are on the threshold of becoming a big nation, but that threshold requires responsibility, understanding what is happening on all our sides, improving your economy. क्योंकि आप जितने भी फलसफी बन जाएं और जितने भी अच्छे बन जाएं, जब तक आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो उसी गरीब फलसफी का हाल होगा जो मारा मारा फिरता रहेगा, उसको कोई अहमियत नहीं देगा. तो all this is a combination. You have to improve your economic strength, you have to push, ensure the fact that you can stand on your knees and the new world is waiting for you. Why? Because आजकल की दुनिया के अंदर जितने institutions हैं, including the United Nations, work on a bias which is related to money, with work on a bias which is related to trade policies. It does not have a morality anchor. तो मैं समझता हूं कि दुनिया उस वक्त की तलाश में है कि ऐसी नेशंस उभरेंगी जिनका फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसीज के अंदर मोरालिटी का एंकर भी होगा. सो दैट इज द ड्रीम वी हैव अबाउट पाकिस्तान, एंड दैट ड्रीम इज बेस्ट अंडरस्टूड
when you can see simultaneously two people who are genetically not very different, for example, but you see what is happening in those two different countries and they go in different directions. بہت ساری آپ کو اندازہ ہوگا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, لیتھوینیا اور ایسٹونیا دونوں اکٹھا آزاد ہوئے. ایسٹونیا went a different way on the IT sector in the IT world and Lithuania did not, and you can see at the same time from the same regime, from the same حالات, دو countries آزاد ہوتے ہیں, ایک ادھر جاتا ہے اور ایک ادھر جاتا ہے, کتنی ترقی کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی کیفیت پاکستان کے اندر, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز وی ور irresponsible, we allowed our economy to collapse, we gave way to corrupt regimes who looted us of our important resources, made bad decisions. مگر اب وقت آ گیا ہے, جتنا آپ نے سیکھا ہے, there is nothing which can stop Pakistan from becoming a great nation. I have total hopes, I have full hopes. میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ پاکستان اپنے مشکل راستوں سے نکل چکا ہے, and thanks to all of you. As you work hard, you will ensure what our dreams are. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. RSS اور ہندوتوا کے نظریے کو سمجھنا مشکل نہیں. غلط شواہد کی بنیاد پر دنیا میں قوموں نے غلط فیصلے کیے اور لاکھوں